اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میٹروپولیٹن اسکول سے جماعت دہم ماہ جولائی کے پہلے ہفتے کا نصاب حصہ نظم سے نظم حمد لے کر مس نسرین آپ سے مخاطب ہیں، جو صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، نظم حمد کے شاعر مولانا محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ آئیے پہلے ہم محمد اسماعیل میٹھی کا تعارف جانتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں ہمیں آگاہی حاصل ہو جائے۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی 1844 میں ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دی۔ اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے انہوں نے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ اسماعیل میٹھی کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل یہ حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ پیارے بچوں، یہ حمد مولوی محمد اسماعیل میٹھی کی تحریر کردہ مناجات سے اخذ شدہ چند اشعار پر مبنی ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مناجات کسے کہتے ہیں؟ بیٹا، مناجات وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہو۔ اس نظم میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو چلے آئیے اس نظم حمد کی میں مثالی بلند خوانی کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس نظم میں موجود مشکل الفاظ کی ادائیگی میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ چراغ ایسے روشن ہیں جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ اوکے عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں تاکہ ان معنوں کی روشنی میں آپ اشعار کی تشریح اور وضاحت آسانی سے کر سکیں۔ آئین ایجاد، بننے کا اصول یا تخلیق کا قاعدہ۔ بن تیل، بغیر تیل کے، باہم آپس میں، بیشی کمی، اضافہ اور کمی۔ تصور، خیال، تقدیر، قدرت کے اصول یا قسمت۔ سکت، طاقت، عالم، دنیا۔ کھپت، استعمال میں آ جانا یا سما جانا۔ کھیل، معمولی کام یا آسان کام۔
کشش باہمی، آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت، مجال، ہمت۔ آئیے اسٹوڈینٹس، اب ہم نظم کی وضاحت یا خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نہایت ہی سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات اور اس میں موجود مختلف قسم کی مخلوق بھی نہ ہوتی، کیونکہ یہ نظام کائنات تیرا ہی تخلیق کیا ہوا ہے۔ تو ہی سب کا رازق ہے اور تیرے ہی حکم سے یہ سب کچھ قائم ہے۔ تو موجود ہے اور تو نے چاہا تو یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ اگر تو نہ ہوتا اور تو نہ چاہتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مزید اس نظم میں اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، برتری اور انسان کی بے بسی اور معذوری کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ذات یا تیرے وجود کو اپنے خیال یا گمان میں لانے سے قاصر ہیں۔ ہم تیری ذات کو اپنے تصور کے زور پر کسی جسم کی صورت میں نہیں لا سکتے، کیونکہ تو ان سب باتوں سے پاک ہے۔ کسی انسان کی یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے وہ تجھے ان آنکھوں سے دیکھ سکے، کیونکہ تو اس طرح کے دیکھے جانے سے بھی پاک ہے۔ اسی مضمون کو راغب مراد آبادی نے اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے: کس طرح تو خیال میں آئے جب کہ بالا ہر خیال ہے تو۔ اس نظم میں اسماعیل میٹھی نے اللہ کی قدرت کاملہ کے مظہر اس آسمان کو چھت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ آسمان کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمارے سروں پہ یہ خوب صورت آسمان بنایا جو ایک چھت کی طرح قائم ہے۔ شاعر نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو اس نیلے آسمان پر ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمکتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے جگمگاتے ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ یہ ستارے تیرے حکم سے چراغوں کی مانند اس طرح سے روشن ہیں کہ انہیں کسی ایندھن یعنی تیل یا بیٹری یا اس طرح کی کسی اور توانائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ سب کچھ تیری قدرت کا ایک معمولی سا کرشمہ ہے۔ اس پوری کائنات میں تجھ جیسا کوئی اور خالق ہی نہیں ہے۔ اسماعیل میٹھی نے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی تعریف کرتے ہوئے آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کے لیے لال و گوہر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر نظر آنے والے بے شمار تارے ایسے نظر آتے ہیں جیسے فضا میں ہیرے جواہر بکھرے پڑے ہوں۔ یہ تارے جو ہمیں دور سے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو زمین سے بھی بہت بڑے ہیں۔ ان سب کا خالق اللہ ہے اور یہ اسی کا کمال ہے کہ ہمیں یہ تارے روشن اور جگمگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی تقدیر کی تعریف اور اہمیت شاعر نے یوں بیان کی ہے کہ اے اللہ، آسمان پر موجود یہ ستارے تیرے ہی حکم سے قائم ہیں۔ ان میں خود کوئی طاقت یا ہمت نہیں ہے، یہ تیرے ایک اشارے کے پابند ہیں اور اپنی اپنی جگہ اس طرح سے موجود اور قائم ہیں کہ جیسے ان سب کو آپس میں کسی انتہائی مضبوط زنجیر سے باندھ دیا گیا ہو جو انہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے بھی نہیں دیتی اور الگ بھی نہیں ہونے دیتی۔ وہ کوئی خاص قسم کی قوت ہے جو ان کے درمیان کار فرما ہے۔
मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी इस नज़्म में आसमान पर सितारों के कायम रहने के सबब को बयान कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि आसमान पर चमकते हुए इन सितारों में अल्लाह ताला ने जो कशिश या मक़नातीसियत का निज़ाम कायम किया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से टकराते भी नहीं और अलग भी नहीं होते। अल्लाह ताला के तख्लीक करदा इस निज़ाम में ना तो कोई रुकावट पैदा हो सकती है और ना ही कोई ज़्यादती या कमी हो सकती है। हाँ, जब अल्लाह ताला चाहेगा तो ये निज़ाम फ़ना हो जाएगा। मज़ीद शायर ये कहते हैं कि इन तमाम सितारों की तख्लीक या इनके वजूद में लाए जाने का एक ही उसूल और एक ही क़ानून है। इनकी तख्लीक में जो महारत कार फरमा है वो भी एक ही है और वो है हुक्म इलाही। ये हुनर किसी मखलूक के पास नहीं है कि वो किसी को कुन कहे और वो शे वजूद में आ जाए। ये वस्फ़ सिर्फ़ अल्लाह ताला का है कि वो कुन कहकर सब कुछ तख्लीक कर देता है। प्यारे बच्चों, इस नज़्म की तफसीली वजाहत आपने सुनी। यकीनन ये नज़्म आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आइए अब मैं आपको इस नज़्म का मुख्तसर सा खुलासा आपको समझा देती हूँ ताकि आप इस नज़्म को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ कर इसके मशक़ी सवालात आसानी से कर सकें। स्टूडेंट्स, इस नज़्म में शायर अल्लाह ताला की सिफ़ात मुबारका को मरकज़ नज़र बनाते हुए कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ही है जो इबादत के लायक है, क्योंकि इसकी कुदरत हर जगह दिखाई दे रही है। वो अल्लाह ही है जिसने कुन कहकर कायनात को तख्लीक किया और आसमान को छत बनाकर कायनात को साइबान अता किया और इस साइबान को चाँद, सूरज और चमकते हुए सितारों से सजा दिया, जो सिर्फ़ अपने खालिक के हुक्म के ताबे हैं, ना ही मुकर्रर करदा हुदूद से आगे बढ़ते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। ये जहाँ इसकी कुदरत और अज़मत का बेमिसाल शाहकार है। वो मुख्तार कुल है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसकी ज़ात लाजवाल है और इस कायनात पर हुक्मरानी का इख्तियार भी सिर्फ़ अल्लाह ही को हासिल है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो इसे एक साया भी मुहैया किया। इसके सर पर आसमान की छत बनाकर तैनात किया कि जिसके नीचे कायनात की हर मखलूक बड़ी आसानी और आराम से अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। आसमान को चमकते तारों से मुज़य्यन किया जो रात के अंधेरों में रोशनी फराहम करते हैं और कायनात मुनव्वर करते हैं। कुदरत की ये तख्लीक हमें ये बताती है कि इन्हें रोशनी अता करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की है, जो वो बग़ैर किसी तेल के चमक रहे हैं। ये क़ुव्वत और ताकत अल्लाह की दी हुई है। सब हैं तेरे कमाल के कायल, असल सरचश्मे कमाल है तू। प्यारे बच्चों, ज़मीन पर कुदरत के लाजवाल शाहकार बिखरे हुए हैं जो अपने खालिक की बड़ाई और बुज़ुर्गी को बयान कर रहे हैं। मालिक के कायनात ने हर शे को एक दूसरे से जोड़ दिया है और सब एक दूसरे से मिलकर अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह के दिए गए अहकामात में कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं। सब इसी के उसूल क़वानीन पर
عمل پیرا ہیں۔ وہ ایسا استاد ہے جس کے بتائے گئے احکامات پر چلنا ہی ہمارا مقصد حیات ہے اور اسی میں ہماری فلاح بھی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اس نظم حمد میں بیان کی گئی تمام باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اب آپ تمام مشقی سوالات آسانی سے کر سکیں گے۔ آئیے دیکھیں مشقی سوالات۔ پہلا سوال ہے، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اس نظم میں شاعر نے آسمان کو چھت سے تشبیہ دی ہے کیونکہ چھت سر سے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح آسمان بھی سر سے اوپر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 2 دیکھیے، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے اس نظم میں ستاروں کا تذکرہ کیا ہے کہ آسمان پر موجود کہکشائیں ہیں جن کو زنجیر نے باندھ رکھا ہے، یعنی ان میں موجود کشش انہیں آپس میں ملائے ہوئے ہے۔ اوکے بیٹا، اب سوال نمبر 3 دیکھیے، لعل و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا، لعل و گوہر سے مراد سیارے اور ستارے ہیں جو آسمان پر جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں اور مختلف کہکشاؤں کی صورت میں آسمان کو سجایا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں کو ظاہر کرتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت زمین و آسمان کی چیزیں دیکھ کر ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح بنایا گیا ہے کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اوکے بیٹا، امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے جتنے مشق سوال رہ گئے ہیں ان کو حل کریں گے۔